لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید تحریک انصاف کے مفاہمتی دھڑے کے قائد شاہ محمود قریشی کی سانحہ 9 مئی کے حوالے سے قائم مقدمات میں بریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت تک شاہ محمود قریشی 3 مختلف مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں افواہیں گرم ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں لمبی قید کی سزا ملنے کے بعد شاہ محمود قریشی کو جلد رہائی مل جائے گی، جس کے بعد وہ پارٹی کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ باخبر ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کو طویل قید کی سزا سنائے جانے سے قبل شاہ محمود قریشی جیل سے باہر آ کر پارٹی کی قیادت سنبھالنے کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر وہ اس مرحلے پر جیل سے باہر آتے ہیں تو پارٹی پر گرفت مضبوط کرنے کی بجائے انہیں شدید اندرونی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، اور ممکن تھا کہ پارٹی رہنما ہی ان کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جائے، تاکہ اس کے بعد وہ آسانی سے باہر آ کر پارٹی کا کنٹرول سنبھال سکیں۔ اب توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو 17 سال قید کی سزا نے ان کے پی ٹی آئی پر قبضے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد سے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیل میں قید ہیں۔ ابتدائی طور پر وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید رہے، جبکہ اب وہ لاہور کوٹ لکھپت جیل میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حال ہی میں کچھ اہم لوگوں نے کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود سے ایک لمبی ملاقات کی، جس میں ان کے مستقبل کے حوالے سے معاملات طے کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے کاغذوں میں شاہ محمود قریشی اسی روز فارغ ہو گئے تھے جب انہوں نے خط لکھ کر پارٹی قیادت کو حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس کے بعد جب 9 مئی کے کیسز میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں ملنا شروع ہوئیں تو شاہ محمود قریشی اور ان کے صاحبزادے زین قریشی کو ہر کیس میں بریت ملتی گئی۔ چنانچہ عمران خان کی نظر میں شاہ محمود قریشی کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ڈیل کے بعد کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہر طرح کی آسائش فراہم کی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کھانا میاں محمود الرشید کے گھر سے آتا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہر بانو قریشی سے مہینے میں 2 مرتبہ ملاقات کی سہولت بھی حاصل ہے۔ تاہم شاہ محمود قریشی کے وکیل رانا مدثر کے مطابق انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی اور وہ اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود کو سائفر سازش کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن سائفر کیس میں بریت کے بعد شاہ محمود قریشی کا نام 9 مئی جی ایچ کیو کیس میں ڈال دیا گیا، جس کے بعد ہم نے عدالت میں درخواست دائر کر کے پوچھا کہ شاہ محمود قریشی پر کتنے مقدمات درج ہیں۔ وکیل کے مطابق ہمیں عدالت میں بتایا گیا کہ شاہ صاحب پر 9 مئی کے حوالے سے 6 مقدمات درج ہیں۔ جب ان کیسز میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی گئی تو حکومت نے 9 مئی کے چکر میں ان کے خلاف 9 مزید کیسز کھول کر ان کی گرفتاری ڈال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں شاہ محمود کے خلاف کل 14 کیسز درج ہیں، لہذا ان پر ڈیل کا الزام لگانا سراسر ناانصافی ہے۔ شاہ محمود کے وکیل نے 9 مئی کے مقدمات میں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ وہ 7 سے 9 مئی 2023 تک لاہور میں موجود ہی نہیں تھے۔ وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے کراچی میں تھے۔ آغا خان ہسپتال کے ریکارڈ اور ان کی سفری دستاویزات کی بنیاد پر عدالتوں نے شاہ صاحب کو 9 مئی کے مقدمات سے بری کر دیا۔ چنانچہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کسی ڈیل کی وجہ سے بری ہوئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق شاہ محمود قریشی تمام مقدمات سے بری ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں، تاہم پارٹی کے اندر ان کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ علیمہ خانم کسی صورت شاہ محمود قریشی کے سیاسی وجود کو قبول نہیں کریں گی، کیونکہ علیمہ خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ کو پارٹی میں ایک فرنٹ مین کے طور پر آگے لایا گیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد پی ٹی آئی میں مزید گروپنگ اور انتشار سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی سیاست میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی رہنما قربانی دے کر آزاد ہو کر واپس آتا ہے تو اسے نظر انداز کرنے یا اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مبصرین کے مطابق شاہ محمود قریشی کو رہائی کے بعد درپیش ممکنہ مشکلات اپنی جگہ، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی رہائی کی راہیں مزید ہموار ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث نہ ہونے کے باوجود شاہ محمود قریشی کو اتنا لمبا عرصہ جیل میں رکھ کر طویل قانونی کارروائی میں کیوں الجھایا گیا؟ سچ جو بھی ہو، شاہ محمود قریشی کو بریت کے بعد کپتان کے ساتھیوں کی جانب سے غداری کے الزامات کا سامنا لازمی کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ شاہ محمود اپنے سیاسی کریئر کے دوران تقریباً ہر سیاسی جماعت کا حصہ رہے ہیں۔
शाह महमूद का ताल्लुक मुल्तान के एक बाअसर सियासी खानदान से है जो सदियों से जनूबी पंजाब की सियासत और रूहानी गद्दी नशीनी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उनके वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी जनरल जिया के मार्शल दौर में 1985 से 1988 तक पंजाब के गवर्नर रहे। मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी की क़यादत ने कुरैशी खानदान को मुल्तान में एक मजबूत सियासी ढांचा फराहम किया जो शाह महमूद के लिए सियासी मैदान में कामयाबी की राह हमवार करने का बाइस बना। शाह महमूद के दादा मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी भी सियासी तौर पर फाल थे और क़याम पाकिस्तान से कबल कानून साज असेंबली के रुकन भी रहे। शाह महमूद कुरैशी के खानदान की रूहानी हैसियत और जमींदारी ने इन्हें मुल्तान के इलाके में एक अहम मकाम अता किया। शाह महमूद कुरैशी ने अपने खानदान की सियासी और रूहानी विरासत को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की सियासत में नुमाया मकाम हासिल किया। माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी ने अपने करियर का आगाज 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में सूबाई असेंबली का रुकन बनकर किया। इनकी शातराना सियासत ने इन्हें 2 बार वजीर खारिजा के ओहदे तक पहुंचाया। शाह महमूद ने अपने खानदान की रिवायत को बरकरार रखते हुए अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी और बेटे जैन कुरैशी को भी सियासत में मुतारिफ कराया। इस पर उनके मुखालिफिन ने मुर्सी सियासत के इल्जामात आयद किए, ताहम उनकी सियासी हिकमत अमली और मुल्तान में मजबूत अवामी बुनियाद ने कुरैशी खानदान को मुल्तान की सियासत में एक अहम किरदार के तौर पर बरकरार रखा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।